بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ ہم نے ایک بات بہت سنی کہ ملک کو اپنے تمام تر ذاتی مفادات سے ترجیح دینی چاہیے، یعنی ہمارے ہاں بھی یہ نعرہ بڑا عام چلتا رہا، گزشتہ 20 سالوں میں تقریباً سامنے آیا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ دیگر ممالک جو ہیں ترقی یافتہ ہوں یا دیگر ممالک ہوں، ان میں بھی یہ بات اپنے شہریوں کو بتائی جاتی ہے اور شہری اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوتے ہیں کہ ذاتی مفادات، ذاتی دلچسپیاں، سیاسی لڑائیاں آپس کی سب ایک طرف، لیکن جب ملک کا معاملہ ہوتا ہے تو اس پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اپنے ملک کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے شاید کہا جاتا ہے مدر لینڈ، یعنی دھرتی ماں۔ اور جب پاکستان کی بات کریں تو ہم میں سے بھی ہر شہری کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کی نیک نامی ہو اور دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستان کا نام لیا جائے ایک اچھے انداز سے لیا جائے، اور اگر کوئی بات، کوئی شخص، کوئی فرد پاکستان کی نیک نامی کا باعث بن رہا ہو تو اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے آج جو میں وی لاگ کا آغاز کر رہا ہوں، اس افسوسناک ایک دعوے سے، ایک افسوسناک بات سے کر رہا ہوں جو جس کا ابھی اظہار کیا گیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب فیصل شاہکار صاحب، وہ ایک بریلینٹ پولیس آفیسر ہیں۔ ان کا کیریئر بہت شاندار ہے، بے داغ ہے اور کسی بھی نان سینس سے خالی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی بڑے اچھے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت گزشتہ 3 ہفتوں 1 مہینے کے اندر ہمارے سامنے آیا کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، UN کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے فیصل شاہکار کو اپنا پولیس ایڈوائزر مقرر کر لیا ہے۔ یعنی پاکستان کے آئی جی جو ہیں ایک صوبے کے، فیصل شاہکار صاحب، ان کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنا پولیس ایڈوائزر مقرر کیا ہے۔ کتنی آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ یقیناً یہ فیصل شاہکار صاحب کے لیے تو ہے ہی، لیکن مجموعی طور پر پاکستان کے ہر شہری اور خاص طور پر ملک کے لیے کتنی آنر کی بات کہ ان کو سیکرٹری جنرل نے اپنا ایڈوائزر، اقوام متحدہ کا پولیس ایڈوائزر بنا لیا۔ اب جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے ساتھ تقریباً 250 180 کے قریب ممالک ہیں، لیکن جو اس میں سے انتخاب کیا گیا، اور یقیناً وہ میرٹ پر فیصل شاہکار صاحب پاکستان کے ایک پولیس آفیسر کا کیا گیا۔ وہاں آپ سب سمجھ سکتے ہیں کوئی سفارش، کوئی پرچی، کوئی فون تو نہیں چلتا، اور کتنا کمپٹیشن ہوا ہوگا، اور پاکستان کے دشمن ممالک نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ پاکستان سے پولیس آفیسر نہ لیں، لیکن چونکہ میرٹ پر آ رہے تھے اور فیصل شاہکار صاحب کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ اتنا بریلینٹ اور شاندار تھا کہ انہیں لینا پڑا۔ اب اس بات کی خوشی ہر پاکستان کو ہوئی اور ان کی ستائش بھی کی گئی، یہاں تک کہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں، وہ جب وہ عدالت میں کسی کارروائی کے حوالے سے پیش ہوئے فیصل شاہکار صاحب، تو اس پر بھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں، معزز چیف جسٹس، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کو یونائٹڈ نیشن کا جو ہے وہ پولیس ایڈوائزر بنایا گیا۔ خیر، یہ بات ایک اچھی تھی اور سب لوگ اس بات پر اطمینان کا ان کو آیا کہ پاکستان کا بھی کوئی فرد انٹرنیشنلی ایک نیک نامی لے کر آ رہا ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن آج ایک بڑی افسوس ہوا یہ بات سن کر کہ جو PTI کے 2 اہم رہنما، انہوں نے اعلان کیا ہے، ان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ رہے ہیں کہ وہ آئی جی پنجاب جو فیصل شاہکار صاحب ہیں، ان کو جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایڈوائزر پولیس مقرر کیا ہے وہ نہ کریں اور اپنا فیصلہ واپس لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ PTI کہ یہ افراد
یعنی اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر، اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ملک کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ کتنی بڑی ایک بدنامی جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے انڈیا اور دیگر جو ہمارے مخالف لوگ ہیں ان کو کتنا موقع ملے گا اس حوالے سے۔ پی ٹی آئی کا تو یہ وتیرہ سامنے آ چکا ہے ثبوت کے ساتھ۔ ایک تو یہ آپ ثبوت دیکھ لیجئے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پی ٹی آئی کے رہنما خط لکھ رہے ہیں کہ وہ فیصل شاہکار کو جو انہوں نے اپنا پولیس ایڈوائزر بنایا ہے وہ نہ بنائیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی خواہشات پر عمل نہیں کیا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے شاید ان کو یہ بات بھی دیکھی ہوگی کہ یہ پولیس آفیسر خواہشات کی بجائے ایک قانون اور آئین کے مطابق چلتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کا تو یہ وتیرہ ہے کہ وہ ملک کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ابھی جب وہ فیٹف اور آئی ایم ایف کے معاملات تھے تو اس وقت جو شوکت ترین جو پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور عمران خان کا بہت دم بھرتے ہیں بظاہر، ٹھیک ہے یہ بات ابھی بھر رہے ہیں، لیکن شوکت ترین صاحب کا عمران خان صاحب کو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ان کا دم بھرنے کی بجائے ان کے کچھ اور بھریں گے۔ خیر، شوکت ترین صاحب کی ریکارڈنگ سامنے آ چکی ہے کہ وہ منع کر رہے تھے کے پی کے فائنانس منسٹر کو اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو کہ وہ ایسے معاملات کریں کہ جو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور جو فیٹف ہے وہاں بدنامی ہو پاکستان کی، اور آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو وہ قسط نہ دے اور اس لحاظ سے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ اور بھی بڑی باتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی دن رات ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ پی ٹی آئی ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، کیا انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستان لگایا ہوا ہے؟ یہ سوچئے آپ۔ اور یہ جو ابھی میں نے لیٹسٹ بات بتائی، آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان اداروں میں انتشار پھیلانے، فساد پھیلانے کی اپنی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، جن کا جو پاکستان کے آپ یقین کہہ سکتے ہیں، ہم سب کہہ سکتے ہیں پاکستان کے وہ محافظ ہیں، پاکستان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کیا جو نوجوان بچے اس ادارے کے، پاک فوج کے جو سپاہی ہیں، جو آفیسرز ہیں، ینگ آفیسر، مڈل ایج آفیسر، ایلڈر آفیسرز، جتنے آفیسرز ہیں، وہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کر وہ جو اپنی جانیں دیتے ہیں، کیا وہ اس لیے دیتے ہیں کہ کیا ان سیاستدانوں کی سیاست چمکائی جائے، یہ اس ادارے میں انتشار پھیلائیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم رہا ہوں اور مجھے اندر کی خبریں ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب تو 3.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں، نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی 3-4 دفعہ وزیر اعظم اور صدر رہ چکی ہیں۔ ان کے پاس وہاں تعلقات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ آپ دیکھیے کہ جب بے نظیر کی حکومت ختم کی گئی پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، اور جب زرداری صاحب کو بطور صدر بہت سی مشکلات آئیں، کیا ان کو اندر کی خبریں نہیں تھی؟ لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی اس ادارے کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے ایسی باتیں نہیں کی۔ نواز شریف کو 3 دفعہ نکالا گیا، ان کے خاندان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کی بیٹی ان کو جیل میں ڈالا گیا، کال کوٹھریوں میں رکھا گیا، ہوائی جہاز لاہور سے کراچی ان کو سیٹ کے ساتھ باندھ کر لے جایا گیا۔ لیکن کیا ان کے پاس اندر کی اطلاعات نہیں تھی؟ اور کیا ان کے پاس اب بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس اب بھی اندر کی اطلاعات نہیں آ رہی؟ لیکن وہ اندر کی باتوں کو، اپنے ذاتی مفادات کو ملک کے اندر انتشار پھیلانے اور اس ادارے کے اندر جو پاکستان کی حفاظت کا ادارہ ہے اس میں انتشار پھیلانے کے لیے کبھی استعمال نہیں کر رہے۔ لیکن عمران خان شاید وہی کھلنڈرے یا جو آپ کہیے کہ گلی محلے کے جیسے ہوتے ہیں لوگ، وہ لوگ اس طرح کا ثبوت دے کر اس ادارے کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اب تک تو ناکام ہوئی ہے، آئندہ بھی ناکام ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ یہاں میں ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان نے جتنا شور مچایا تقرری کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف کی، لگتا یوں ہے، میرا تجزیہ ہے کہ ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اب آپ نے اس بات پر زیادہ شور نہیں مچانا، کیونکہ ان کو
اگر شور مچانا ہوتا تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لانگ مارچ میں ناکامیاں ہو رہی تھیں اس کی ایک فیس سیونگ دی. انفارچونیٹلی ان پر ایک حملہ ہوا, وہ زخمی ہوئے. بے شک کہتے ہیں نا کہ تخریب کے اندر بھی تعمیر ہوتی ہے, تو یہ جو تخریب ہوئی انفارچونیٹلی ان کے خلاف جو ہوئی, اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہیں فیس سیونگ میں مل گئی. اور اب جو وزیر آباد سے دوبارہ ایک لانگ مارچ شروع کیا گیا ہے تو عمران خان صاحب ویڈیو لنک پہ خطاب کر رہے ہیں. ویسے بھی عمران خان صاحب دھول مٹی میں آنا پسند نہیں کرتے. وہ عمومی طور پر 11-12 بجے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاتے ہیں, یا جس جگہ پہ ہیلی پیڈ جلسہ ہوتا ہے وہاں ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں اور وہاں جلسہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ جو کنٹینر پر مسلسل سفر کرنا ہے, شاید یہ بے نظیر نواز شریف اور دیگر لوگوں کا تو کام ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان صاحب جیسے لاڈلے منڈے کا کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اس کو, ان کے لیے ایک بہتر فیس سیونگ ہوئی کہ ایک تو دور رہیں, آہستہ آہستہ چلیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے چلے جائیں. اور بے شک یہ میرا تجزیہ ہے کہ انہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ اس ایشو پر اب آپ نے زیادہ پھڈا فساد نہیں کرنا. دوسری ایک آپ دیکھیے کہ ایک بڑی اہم جو ایک لائن کی خبر تھی لیکن بہت اہم تھی کہ چین نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو حالات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی ہے. یہ بات چین نے کسی سیاسی لیڈر کو نہیں کہی, بلکہ شاید ان لوگوں کو کی ہے جو مبینہ طور پر عمران خان کے ہینڈلر ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی سکون آور چیز ان کو آرام دے رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو سب سے آج کی اس گفتگو میں ایک اہم بات, اہم تجزیہ کرنے جا رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو اعلان ہے وہ اہم تقرری کا وہ کب ہوگا. اس پہ بہت سی رائے ہیں. ظاہر ہے وہ 3 مہینے سے لے کر 3 گھنٹے چند گھنٹے پہلے تک بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے یہ ایسا ہی ہو کہ چند دن پہلے ہو, چند گھنٹے پہلے ہو, لیکن عین ممکن ہے کہ جو سعودی عرب کے شہزادہ اور وزیر اعظم اور ولی عہد جو ملک میں آ رہے ہیں 19-20 تاریخ کو, اور ان کا جو استقبال شاندار استقبال کیا جائے گا, عین ممکن ہے کہ اس دوران ایسا کوئی اہم اعلان کر دیا جائے کہ ان کی شخصیت کی موجودگی میں ایسا اعلان کر دیا جائے. اب آتے ہیں آخری بات کی طرف. نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ ملنے کی خبریں موجود ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, یہ امکان ہے کہ نواز شریف دسمبر میں 1-1.5 مہینے کے اندر پاکستان آ جائیں گے. اب لوگوں کا خیال اس سے 2 طرح کا آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور الیکشنز بہت جلدی ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ نواز شریف آ رہے ہیں تو شاید الیکشن اگر اگست میں بھی ہو تو یہاں رہیں گے. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف آئیں گے اگر 1-1.5 مہینے کے اندر, تو وہ کچھ دیر کے بعد, کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے بعد اپنی فائلیں سیدھی کر کے دوبارہ جائیں گے. اور الیکشن کمپین کے لیے جب وہ آئیں گے تو وہ شاید روزوں کے بعد پاکستان میں آئیں, اور اس کے بعد یہاں پر ایک لیول پلینگ فیلڈ چلے گی اور سب کو پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. ڈیئر ویورز, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, اور کمنٹ دیجئے کمنٹ باکس میں, اور سبسکرائب ضرور کریں اس چینل کو, اور جو بیل آئیکن ہے اس کا بٹن بھی ضرور دبائیے. گاڈ بلیس پاکستان.